سازشیں ہوں، جتنی بھی ان کی پلاننگز ہوں، ان سب کو ناکام کر کے اور انقلاب برپا کر دینا یہ کوئی آسان کام نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے فرمایا انہم یکیدون کیدن، اے نبی یہ چالیں چل رہے ہیں، یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے ہر امکانی تدبیر کے بارے میں غور کر رہے ہیں، پھر روح عمل را رہے، لیکن عقید و قیدا، میں بھی تو ایک چال چل رہا ہوں، میری چال جو ہے ظاہر بات ہے کہ میری چال سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور بالآخر جو ہے وہ میری ہی چال کامیاب ہوگی اور میرا ہی جو بھی تدبیر کا معاملہ ہے وہ پورا ہوگا۔ یہ میں نے آیات آپ کو کیا پڑھا، کس لیے آج سنائی ہے؟ قرآن فیصلہ کن کلام بن کر نازل ہوا۔ اب آپ سوچئے اس مضمون کو ایک حدیث میں کس خوبصورتی سے بیان کیا۔ اس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کبار صحابہ میں سے بھی ہیں، فقہائے صحابہ میں سے بھی ہیں، اور یہ بہت کثیر الروایت صحابی نہیں ہے، بہت محتاط، کہیں رسول کے فرمان میں کہیں شوشے بھر کا فرق نہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے جو جتنے زیادہ محتاط تھے صحابہ میں سے اور جتنے زیادہ بڑے فقیہ تھے، اتنے ہی وہ روایت کے اعتبار سے زیادہ جو ہیں ان کی تعداد کم رہتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے۔ اب وہ فرما رہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے ہاں جو حدیث کے مجموعے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم ٹاپ پر ہے، صحیحین، تو امام مسلم نے روایت کیا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا اور رفعت عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور اسی کے ذریعے سے، اسی کو رد کرنے کے باعث، اس کی طرف پشت کر لینے کے باعث، اس کو پیٹھ دکھانے کے باعث لوگ قوموں کو رسوا اور برباد کر دے گا۔ گویا کہ وہی مضمون جو ان صورتوں میں آیا کہ انہ لقول فصل وما هو بالهزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اسی کو اس حدیث کے اندر جو ہے بہت سادہ الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ عظمت قرآن پر تو میری ویسے بہت سی تقاریر ہیں، میں ان آیات کو وہاں نہیں لایا کرتا، لیکن آج خاص مضمون کی وجہ سے میں نے یہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہے کہ قرآن نتیجہ خیز ہے، قرآن کامیاب ہو کر رہنے والی شے ہے، قرآن مغلوب ہونے والا نہیں ہے، قرآن سے یقیناً نتیجے برآمد ہوں گے، اس کا یقین کر لیا جائے۔ اب اس توحید کے بعد آئیے جو آج کا موضوع ہے، آپ نے شاید اخبار میں اور وہ جو لیفلیٹ دیکھا ہو، اس میں نے اس کا عنوان معین کیا ہے کہ پوری نوع انسانی، عالمی امت مسلمہ اور پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان، ان سب کی تقدیر قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے ان مضامین کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا نوع انسانی کی ابدی قسمت یہ ہے کہ خدا سے عالمی بغاوت جاری رہے؟ میں اسی مقام پر 22 فروری 2004 کو ایک تقریر کر چکا ہوں، موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل۔ اس وقت میں نے گفتگو کی تھی جو اس وقت فوری حالات ہیں اور مستقبل قریب میں جو آنے والے حالات ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ فی الحال اور فی الوقت اور مستقبل قریب میں اسلام بحیثیت نظام زندگی، اسلام بحیثیت دین کا کوئی مستقبل نہیں۔ ابھی یہ اور دبے گا اور دبایا جائے گا اور زوال آئے گا اس کو، لیکن یہ کہ آج جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ذرا مستقبل بعید کی ہے، تھوڑے سے فاصلے کی بات ہے، اگرچہ یہ مستقبل بعید بھی اب بہت بعید نہیں ہے، اب بڑی تیزی کے ساتھ جو واقعات و حالات ہیں ان کی رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز ہے۔ دی پیس آف ایونٹس از ویری فاسٹ، لہذا وہ بعید تو میں کہہ رہا ہوں قریب کے مقابلے میں، اس لیے کہ ہم دو ہی مستقبل جانتے ہیں، مستقبل قریب، مستقبل بعید، لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بہت بعید ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ نہیں رہے گا، یہ نہیں ہوگا جیسے کہ آج ہے اور ابھی کچھ عرصے اور رہے گا کہ پوری دنیا میں ریاست اور سیاست سے اللہ کو نکال دیا جائے، نتھنگ ڈوئنگ۔ جاؤ تم مسجد میں رہو، چرچ میں رہو، سینیگوگ میں رہو،
یا جس نے تمہیں بتوں کی شکل میں دیکھا، جاؤ وہاں پر بندروں میں رہو، کہیں رہو، ہمارے ملک کے اجتماعی معاملات سے تمہارا کوئی دخل نہیں، ریاست ہماری حاکمیت پر چلے گی، ہم حاکم ہیں، ہم تمہیں حاکم ماننے کو تیار ہی نہیں، قانون ساز ہم ہیں، ہم تمہیں اور تمہارے رسول کو شارع ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہمارا اپنا نظام ہوگا، ہمارے اپنے فیصلے ہوں گے، ہم چاہیں گے تو دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں گے، ایک مرد کو شوہر، دوسرے مرد کو جو ہے اس کی بیوی قرار دے دیں گے، تمہارا کوئی دخل نہیں۔ اب یہ عالمی بغاوت ہے اللہ کے خلاف اور گلوبل ہے۔ اسی طرح جو یہ کیا تم نے کہا ہے کہ سود حرام ہے اور جوا حرام ہے، نتھنگ ڈوئنگ، ہمارا نظام، معاشی نظام سود ہی پر مبنی رہے گا، سود ہی کے محور پر گھومے گا، جوا جو ہے اس کے اندر انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے رہے گا۔ تم اپنے احکام اپنے پاس رکھو، مسجد میں رکھو، اس کی تلاوت کر لیا کریں، تمہارے ماننے والے جو ہیں تلاوت کر کے ان آیات کا ثواب لے لیا کرے، لیکن ہمارے معاشی نظام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ سماجی نظام میں ابھی کچھ تھوڑی بہت عالم اسلام کے اندر کچھ باتیں ہیں اللہ اس کے رسول کی، لیکن یہ کہ وہ بھی تیزی کے ساتھ جو سیلاب آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم اپنی تہذیب کو عام کرنا چاہتے ہیں، عالم اسلام میں بھی ہم اپنی تہذیب قائم کرنا چاہتے ہیں، تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے، یہ بھی القریب جو ہے بات پوری ہو جائے گی۔ یہ صورتحال اس وقت ہے اور ابھی مستقبل قریب میں رہے گی، اور اس کا میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی 22 فروری سن 2004 کو اسی مقام پر، اب وہ کتابچے کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی بات نہیں، مستقبل بعید میں ایسا نہیں ہوگا کہ غریب اور امیر کے درمیان یہ فرق و تفاوت رہے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے شمال اور جنوب، شمالی جو اس کرے کا جو علاقہ ہے اس میں سب کیا ہے ڈیولپڈ کنٹریز ہے، اور جنوبی کے اندر جو ہے شمالی امریکہ ورسس جنوبی امریکہ، ذرا غور تو کیجیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یورپ اور اس کے مقابلے میں افریقہ، تو اسی طریقے سے در حقیقت یہ شمال اور جنوب کی جو ایک کانفلکٹ ہے، یا یہ کہ G8 G15 ورسس دی تھرڈ ورلڈ، ایک یہ ہے تیسری دنیا کہلاتی ہے، اس تیسری دنیا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سارے معاملات G8 طے کریں گے، G7 بیٹھیں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، وہ طے کریں۔ یہ جو ہے بیکورڈ کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز کا بھی کہہ دیتے ہیں، بہت ہی رعایت کرتے ہیں نا تو بڑا یعنی معصوم سا لفظ دے دیتے ہیں ڈیولپنگ کنٹری، لیکن اصل لفظ کیا تھرڈ ورلڈ، یہ تھرڈ ورلڈ ہے۔ یہ تفاوت کیا ہمیشہ رہے گا؟ کیا یہ نوع انسانی کا مستقل مقدر ہے؟ اسی طریقے سے کیا یہ خونریزیاں اسی طرح جاری رہیں گی؟ کیا یہ ابدی ہے؟ 20ویں صدی عیسوی جو ختم ہوئے ابھی 6-7 برس ہی ہوئے، 6 برس ہوئے ہیں، 6.5 برس، اس کے نصف اول میں 2 عظیم جنگیں ہوئی، نصف اول، اور ان 2 عظیم جنگوں میں سے دوسری میں 6 کروڑ انسان ختم ہوا۔ جسٹ امیجن، 6 کروڑ انسان، 60 ملین۔ پہلی جنگ کے اندر بھی کروڑوں ہی میں ہوں گے، دونوں کو جمع کر لیں تو لگ بھگ 10 کروڑ انسان قتل ہوا ہے پچھلی صدی کے نصف اول میں۔ نصف ثانی میں جنگ کوئی بڑی نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک سرد جنگ جو ہے یہ تو مسلسل جاری رہی، مسلسل جاری رہی، مسلسل جاری رہی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وسائل و ذرائع پیدا کیے ہیں دولت کے لیے پیدا کرنے کے، جو